الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی محبت کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعے کا مبارک دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ عبادت اصل میں ہے کیا؟ عبادت کا وہ تصور جو ہمارے ذہنوں میں انتہائی محدود انداز کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ ہم عبادت گزار یا عبادت اس کو سمجھتے ہیں جو اسلامی احکامات میں سے صرف چند باتوں کو اپنا لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج کی ادائی کرتا ہے، تلاوت قرآن مقدس کر لے، ذکر و اذکار کر لے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ عبادت گزار بن چکا ہے، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ ذکر و اذکار، یہ تلاوت، یہ ساری کی ساری رب کی بارگاہ میں سلامیاں ہیں۔ یہ عبادت نہیں، یہ اصل میں خاص عبادت کی تیاری کا ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میرا اور آپ کا تعلق جو رب ذوالجلال کی ذات کے ساتھ ہے وہ آقا اور غلام کا ہے۔ اب آقا اور غلام کا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں کار فرما ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص اپنے آقا کے سامنے سلامی کے لیے تو ہر وقت کھڑا رہے، مگر آقا کوئی کام کہتا ہے وہ کام نہیں کرتا، آقا اس کو کہتا ہے کہ جا کے کھیتی باڑی کا کام کرو، وہ ادھر بھی نہیں جاتا، پانی بھی نہیں لے کے آتا، مگر سلامی کے وقت ہر وقت اپنے آقا کے سامنے کھڑا رہے، تو کوئی بھی بندہ ایسے شخص کو حقیقی غلام نہیں کہے گا۔ یہ منافقت ہے، یہ آقا کا کہنا ہی نہیں مان رہا۔ اب یہیں پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنی زبان سے اللہ اللہ کہتا رہے، تلاوت قرآن مقدس کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، مگر اللہ کی ایک نہ مانے جو اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر حکم دیے ہیں کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر و اذکار، یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں قرآن مقدس کے اندر 20 سے 30% حصہ صرف اس کا موجود ہے، یعنی 100 میں سے 20 یا 30% باتیں وہ ہیں جو رب ذوالجلال نے ہمیں یہ چند امور ادا کرنے کا حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، اور 70 سے 80% حصہ وہ ہے جو انسانوں کا مخلوق کے ساتھ تعلق ہے کہ مخلوق کے ساتھ تم نے کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کے معاملات کیا ہیں، زبان کی تمہاری کیفیت کیا ہونی چاہیے، لین دین کے معاملات تمہارے کیا ہونے چاہیے، حلال اور حرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو گویا کہ ہم 20 سے 30% حصے کو اتنا نمایاں کر دیتے ہیں، ذہنوں کے اندر اتنا راسخ کر دیا
کہ عبادت کا تصور اسی کے اندر بند کر دیا، حالانکہ عبادت بنیادی طور پر یہ ہے کہ رب کے ہر حکم کو ہر حالت کے اندر ماننے کی کیفیت اپنی طبیعت میں پیدا کی جائے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک غلام اپنے آقا سے تو تنخواہ لیتا ہے، تنخواہ اپنے آقا سے لیتا ہے، مگر کہنا غیروں کا مانے، کھاتا آقا کا ہے، پیتا آقا کا ہے، آقا کے گھر میں رہتا ہے، خوراک ساری اس کو وہاں سے مل رہی ہے، مگر وہ کہنا آقا کا نہیں مانتا۔ پہلے تو یہ تھا کہ وہ کہنا ہی نہیں مان رہا، بس بیٹھا ہے آقا کے دروازے پہ، تو ایسا غلام بھی آقا کو پسند نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح ایسا شخص جو سجدے تو کرتا رہے، ذکر و اذکار مسلسل کرتا رہے، تلاوت قرآن مقدس بھی کر لے، رکوع اور سجدے کر لے، نوافل کی ادائی کر لے، بیت اللہ کا طواف کر لے، مگر وہ اپنے اللہ کا کہنا ہی نہیں مان رہا، تو ایسے غلام کو سچا غلام نہیں کہا جاتا، یہ جھوٹا غلام ہوتا ہے۔ اس کی چاہے جتنی مرضی ریاستیں ہوں، عبادتیں ہوں، ذکر و اذکار ہوں، وظائف ہوں، جب تک اس کی عملی طبیعت کے اندر رب کے حکموں کا نور نظر نہیں آتا، اس وقت تک وہ عبادت گزار نہیں بن سکتا۔ اسی طرح ایک بندہ آقا سے تنخواہ لیتا ہے، اور ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، رزق کا وہ مالک ہے، روٹی وہ ہمیں عطا کرتا ہے، اناج اس نے ہمارے لیے اگائے، زمین و آسمان کی جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، عطا تو وہ کر رہا ہے، مگر کھائیں ہم اللہ کا اور کہنا غیر کا مانیں، باطل نظام کا مانیں، اپنے نفس کی مانیں، شیطان کی مانیں، اور ان افراد کی مانیں جو شیطانی نظام کو آگے لے کر چلتے ہیں، تو یقیناً ایسا شخص بھی کوئی سچا غلام نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی اصل میں اپنے مالک کے ساتھ دو نمبری کر رہا ہے کہ کھاتا ادھر سے ہے مگر کہنا کسی اور کا مانتا ہے۔ تو عبادت کا تعلق صرف رب کی بارگاہ میں سلامی دینے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ رب کے حکموں کو مان کر آگے بڑھنے کا نام ہے۔ اسی طرح اس بات کو اگر آپ یوں بھی سمجھ لیں کہ ایک شخص ایسا ہے، ایک غلام ایسا ہے جس کا آقا اسے ایک خاص قسم کی وردی پہننے کا کہتا ہے کہ یہ وردی تم نے پہننی ہے، اب وہ وردی بھی پہن لیتا ہے، آقا کے کہنے کے مطابق وہ لباس بھی اختیار کر لیتا ہے کہ میں وہ لباس اختیار کر لوں جو میرے آقا نے کہا ہے، میں وہ وردی پہن لوں جو میرے آقا نے کہی ہے، مگر کیفیت یہ ہے کہ آقا کے کہنے پر وہ خاص وردی تو پہن لیتا ہے، مگر وردی پہننے کے بعد وہ مدد کس کی کرتا ہے؟ وہ مدد آقا کے دشمنوں کی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا بندہ بھی اس کا مطلب ہے اپنے آقا کے ساتھ دو نمبری کر رہا ہے۔ اب یہ جو عبادت ہم کرتے ہیں، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیحات، ذکر و اذکار، یہ وردیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہننے کو کہا ہے۔ یہ نماز پڑھنی ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک وردی ہے۔ ہم نے ہاتھ میں تسبیح پکڑنی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک وردی ہے۔ ہم نے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے، یہ وردی ہے۔ اسی طرح ہم اگر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک وردی ہے۔ یہ ساری وردیاں پہننے کے باوجود بھی میں مدد اپنے آقا کے دشمن کی کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ وردی آقا کی پہنی ہے، کام دشمن کا کر رہا ہے، وردی آقا کی پہنی ہوئی ہے، کام اپنے آقا کے خلاف کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر میں اور آپ یہ سارے کام جو سر انجام دیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اسے عبادت نہیں کہا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قیام عبادت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رکوع عبادت ہے، اسی طرح چند اذکار کو اختیار کرنے کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھنے کو ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ لیکن اصل عبادت کیا ہے؟ اصل عبادت یہ کہ ہر حالت میں اس کی اطاعت کی جائے، ہر حالت میں اس کا کہنا مانا جائے۔ خوشی کا موقع ہو، آقا کا کہنا مانا جائے، بندے کا ہر قول عبادت ہو، بندے کا ہر فعل عبادت ہو۔ جب انسان کے قول اور فعل کے اندر
تضاد نہیں ہوتا، قول بھی عبادت بناتا ہے اور اپنا فعل بھی عبادت بناتا ہے۔ قول کو عبادت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان سے ہمیشہ خیر کی بات کرتا ہے، نیکی کی بات کرتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کی بات نہیں کرتا۔ تو جو شخص اپنی زبان سے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ جو کلام کرتا ہے خیر کی بات کرتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اسے عبادت گزار ہی سمجھا جائے گا، چاہے جائے کہ وہ ظاہری طور پر دنیا کے معاملات کے اندر مصروف ہو، تجارت کر رہا ہے، ظاہراً دنیا کے معاملات میں مصروف ہے، مگر تجارت کرتے ہوئے کسی کا نقصان نہیں کرتا۔ اگر ایک شخص رشتہ داروں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیے ہوئے ہے اور رشتہ داروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ بندہ عبادت گزار شمار کیا جائے گا۔ جب انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اس کا قول بھی اور اس کا فعل بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو جاتا ہے، زندگی کا ہر جز، زندگی کی ہر کیفیت اللہ کے حکم کے مطابق ہو جاتی، تو یقین جانے پھر اس بندے کا کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے اور اس بندے کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ حالانکہ بندہ سو رہا ہے، زبان سے کوئی ذکر نہیں کر رہا، مگر اللہ کے ہاں اس کا شمار ذاکرین میں کیا جائے گا۔ ایک بندے کی زبان بالکل خاموش ہے، کسی کا نقصان نہیں کر رہا، اور قدرت کے باوجود وہ اپنے آپ کو حرام اشیاء سے بچا رہا ہے، حالانکہ اپنی زبان سے وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہا، مگر اللہ کی بارگاہ میں اس کا شمار جو ہے وہ ذاکرین میں ہی کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بندہ وہ معاملات جو ہم دنیا داری کے سمجھتے ہیں، اگر ان تمام معاملات کو اللہ کے طے کردہ اصولوں کے مطابق وہ اس کو مینیج کرتا ہے، اپنی جو تجارت ہے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق آگے لے کے چلتا ہے، رشتہ داریوں کو اللہ کے حکم کے مطابق لے کے چلتا ہے، تو یہ عبادت ہے۔ یعنی ہم ایسے شخص کو کہیں گے کہ یہ بندہ بہت بڑا عبادت گزار ہے۔ ہم نے عبادت کے تصور کو جب سے محدود کیا تو یہی وجہ ہے کہ جو اصل عبادت تھی وہ چھوٹ گئی، اور وردی ہم نے صرف پہننا شروع کر دی، وردی پہن کر لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیا، اور یہ سمجھا کہ لوگوں کی نظر میں تو ہم عبادت گزار بن گئے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے مالک کے حکم کے خلاف چل رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص یہ جانتا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، روزی کمانے کے لیے نکلتا ہے، حرام کما سکتا تھا، اس کے پاس پاور بھی تھی، اس کے پاس قوت بھی تھی، حرام کو حاصل کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے حرام کو چھوڑا اور حلال کمایا، اور حلال کما کر گھر کے اندر لے کے آیا۔ اب اس حلال کمائی سے جو وہ لقمہ کھائے گا اور لقمہ اپنے بچوں کو کھلائے گا، تو رب ذوالجلال اس ادا پر بھی اسے عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبادت گزار بننے کا بنیادی طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ یہاں پر کوئی اور بات نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہی ہمارا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ ہم نے عبادت کو خاص انداز میں ماپنا شروع کر دیا، جو اس کے مطابق کرے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ تو بھی بڑا نیک ہے اور بڑا عبادت گزار ہے، اور جو عملی زندگی کے ساتھ عبادت کر رہا ہو، کسی کو دھوکہ نہ دے رہا ہو، ہاتھ میں تسبیح نہ بھی ہو، ہم اس کو عبادت گزار نہیں سمجھتے۔ ایک بندہ لمبے لمبے قیام نہیں کرتا، اپنے فرض کی ادائیگی کرتا ہے، کوئی زبان سے اس کے ذکر و اذکار کی کوئی کیفیت نہیں، زبان سے کوئی ذکر و اذکار کی کیفیت نہیں، لیکن اپنے دل کو صاف رکھتا ہے، کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھتا، کسی کے بارے میں اس کی طبیعت میں بغض نہیں ہے، کوئی نفرت کی بات نہیں کرتا، تو ہم ایسے شخص کو کبھی عبادت گزار نہیں سمجھتے، کیونکہ ہم نے عبادت کے لیے خاص معیار بنا رکھا ہے، اور اس معیار کے مطابق جو آگے بڑھے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت گزار ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز نہیں تھا۔ ایک مشہور حدیث ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو مسجد نبوی کے دروازے سے پہلے آئے گا
میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک بندہ آتا ہے، اس کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے بھی گر رہے ہیں، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے واپس چلا جاتا ہے، کوئی اس نے بات نہیں کی، بس تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ اب دوسرے دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو آج مسجد نبوی کے دروازے سے پہلے آئے گا۔ صحابہ حیران ہے کہ دیکھیں آج کس کی باری آتی۔ دیکھا کہ ایک بندہ آ رہا ہے، نماز پڑھی، بس تھوڑی دیر بیٹھا ہے، کوئی لمبا چوڑا مسجد میں نہیں بیٹھا، طویل وقت نہیں بیٹھا، نماز پڑھ کے واپس چلا گیا، گھر کو چلا گیا۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ آج پھر میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو مسجد نبوی کے دروازے سے آئے گا، ابھی آئے گا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں آج کس کا نام نکلتا ہے، دیکھا کہ وہی جو بندہ 2 دن پہلے آیا ہے، آج پھر وہی آ رہا ہے۔ اب ذرا غور کرنا، حضور جنت کی بشارت سنا رہے ہیں 3 دن، اور قرآن کس کا نکل رہا ہے؟ اس بندے کا جو زیادہ دیر مسجد میں بھی نہیں بیٹھتا، بس فرض نماز پڑھنے آتا ہے اور فرض نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر کو واپس چلا جاتا ہے، روزی روٹی کماتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، اور کوئی کام کاج، حتیٰ کہ جب چند صحابہ اس کے ہاں جاسوس بن کے گئے کہ اس بندے کو 3 دن جنت کی بشارت ملی ہے، ہم دیکھیں تو صحیح جا کے یہ کیا وظیفہ کرتا ہے رات کو اٹھ کے، اور کیا ورد کرتا ہوگا، اور پتہ نہیں کیا کیا، اس کا مطلب ہے یہ تو بڑے وظیفے کرتا ہوگا، بڑے اوراد کرتا ہوگا، بڑے وہاں پر ذکر و اذکار کی کیفیت اس کی طبیعت میں ہوگی، تو ہم دیکھیں تو صحیح جا کے کرتا کیا ہے۔ وہ صحابہ ان کے ہاں 2 یا 3 دن جا کے مہمان ٹھہرے، مگر کوئی بات نظر نہ آئی۔ یہ بندہ صبح اٹھتا ہے، بس نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد اپنی روٹی روزی کے لیے نکل جاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے، نہ کوئی رات کو تہجد پڑھتا ہے، نہ کوئی خاص یہ وظائف کرتا ہے۔ تو جب تیسرے یا چوتھے دن صحابہ کرام نے اس سے پوچھ لیا کہ اچھا یار یہ بتاؤ، 3 دن جنت کی ضمانت ملتی رہی ہے اور قرآن تیرے نام کا ہی نکلتا رہا ہے، تو کرتا کیا ہے؟ تو اس نے اس وقت ایک بات کہی، اس نے کہا کہ میں ایک ایسا وظیفہ کرتا ہوں جو آج تک میں نے کسی کو بتایا نہیں، لیکن آج تم نے پوچھا تو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ میرا وظیفہ یہ ہے کہ میرے دل کے اندر کسی کے بارے میں نفرت کوئی نہیں۔ اب یہ وظیفہ تو سب سے مشکل ہے، 100 دفعہ اللہ اللہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن دل کو صاف رکھنا ہی تو سب سے بڑا وظیفہ ہے، حسد سے پاک، کینے سے پاک، بغض سے پاک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کیفیات ہمیں عطا فرمائیں، اسی لیے جو بندہ لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے کوشش کرتا ہے، مثال کے طور پر ابھی بارش ہے، آپ نے کسی جگہ پہ دیکھا کہ لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، آپ اینٹ رکھ رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کا گزرنا آسان ہو جائے، تو آپ عبادت کر رہے ہیں۔ آپ اگر لوگوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا رہے ہیں، لوگوں کے لیے سہولت فراہم کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ اس کو عبادت سمجھیں، جب تک ہم اس کو عبادت نہیں سمجھیں گے، ہماری طبیعت کے اندر یہ چیزیں رچی بسیں گی نہیں۔ ہم ایک خاص انداز کو عبادت سمجھ کر سمجھتے ہیں کہ بس یہ عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کی عبادت نہیں ہے۔ اپنی زبان کو غلط حرکات سے، غلط جملوں سے محفوظ رکھنا، گالی سے محفوظ رکھنا، اپنی زبان کو غیبت سے محفوظ رکھنا، اپنی زبان کو وہاں پر چغلیوں سے محفوظ رکھنا۔ جب آپ اپنی زبان کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھ رہے ہیں، اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ یعنی آپ اگرچہ کچھ بھی نہیں کر رہے مگر آپ سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہے۔ اب آخری بات کہ اگر یہ ساری باتیں، عبادت یہ ہے کہ آپ مخلوق کے ساتھ اچھے ہوں، عبادت یہ ہے کہ آپ کے معاملات اچھے ہوں، عبادت یہ ہے کہ آپ رزق حلال کماتے ہیں، عبادت یہ ہے کہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، عبادت یہ ہے کہ آپ لین دین کے معاملات کے اندر کسی کے ساتھ کوئی دھوکے کا کام نہیں کرتے، عبادت یہ ہے کہ آپ وہاں پر اپنے وراثتی معاملات کے اندر اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ میں 100 دفعہ بھی حج کر لوں، لیکن اگر میں نے وراثت ہی تقسیم نہیں کی تو اللہ کا تو حکم ہی نہیں مانا۔ ذرا غور تو کریں نا، میں 100 دفعہ کہوں اللہ 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 کہتا رہوں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ بھئی فلاں کا اتنا حصہ ہے، فلاں کا اتنا حصہ ہے، فلاں اس کو دو، وہاں پر ہیلے بہانے شروع کر دوں، تو یہ تو وہی ہو گیا نا کہ آقا کے سامنے سلام حضور سلام حضور سلام حضور، اور آقا کہہ رہے یہ کام کرنا ہے،
اس وقت میں کنی کترانے کی کوشش کروں، تو یہ عبادت تھوڑی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جتنی یہ ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یا ذکر ہم کرتے ہیں، یہ صرف یاد دلانے کا ایک بہانے ہوتے ہیں۔ نماز پڑھو، تمہیں یاد آئے کہ میں نے اللہ کی یاد میں یہ وقت گزارا ہے، تو میرا باقی وقت بھی اللہ کی یاد میں گزرے۔ اگر میں اپنی زبان سے ذکر کر رہا ہوں اور میں نے تسبیحات کی ہیں، تو مجھے اپنی ترازو کو تولنے کے وقت بھی میرا خدا مجھے یاد ہو کہ میں ترازو کے اندر کہیں ڈنڈی تو نہیں مار رہا۔ تو یہ اصل میں عبادت ہے۔ اور اگر یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر الہی وغیرہ یا تلاوت قرآن مقدس، اگر ان میں یہ عملی زندگی کی روح نہیں ہے، تو بس یہ یوں سمجھ لیں کہ جسم تو ہے مگر جسم میں جان نہیں ہے۔ یا آپ نے جسم ہے، جیسے ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کا ناک بھی ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، کان بھی ہوتا ہے، زبان بھی ساتھ لگی ہے، ہاتھ بھی وہاں پر موجود ہیں، ٹانگیں بھی موجود ہیں، سارا کچھ موجود ہے، لیکن جان نہیں ہے، تو ایسا جسم مردہ کہلاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایسا بندہ جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتا ہے، ذکر الہی بھی کرتا ہے، تلاوت قرآن مقدس بھی کرتا ہے، نوافل کی ادائیگی بھی کرتا ہے، مگر لوگوں کا حق کھاتا ہے۔ جسم تو ہے مگر جان نہیں ہے۔ اللہ کا حکم نہیں مانتا، جسم تو ہے مگر جان نہیں ہے۔ ساری باتیں کرنے کے باوجود حرام سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، جسم تو ہے مگر جان نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ حدیث کا مطلب کہ ذکر کرنے والا زندہ اور نہ کرنے والا مردہ ہوتا ہے۔ کہ ذکر کرنے والا یعنی جب وہ کام کرنے لگے تو اسے یاد ہو کہ میرا اللہ اس معاملے میں کیا کہتا ہے۔ جب کسی چیز سے اللہ نے روکا تو اسے یاد ہو کہ میرے اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روکا ہے، تو یہ شخص زندہ کہلاتا ہے۔ لیکن محض نام جپنے سے، جیسے میں نے کئی دفعہ پہلے بھی اس کی مثال دی، پیاس لگی ہو، 100 دفعہ بھی آپ پانی 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 کہتے رہیں گے، پیاس نہیں بجھے گی۔ بھوک لگی ہو، 100 دفعہ بھی آپ روٹی 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 کرتے رہیں گے، بھوک نہیں ختم ہوگی۔ اسی طرح 100 دفعہ بھی ہم اللہ کہتے رہیں، سبحان اللہ کہتے رہیں، جب تک ان لفظوں کی تاثیر اپنی طبیعت میں جذب نہیں کریں گے، اس وقت تک انسان پر اللہ کا رنگ نہیں چڑھتا۔ تو اللہ کا رنگ چڑھانے کے لیے ان ساری باتوں کو دل و جان سے تسلیم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اصلی عبادت گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔